अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा आज कि तहरीक इंसाफ डट चुकी है। वो कह रही है भाईजान पहले कराओगे हमारी मुलाकात, फिर करेंगे हम मुज़ाकरात, उसके बाद होगी कोई और बात। इमरान खान ने जो यखनी के इंजेक्शन भेजे थे वो मेरा ख्याल है इनकी रगों में उतर चुके हैं। कल वाला ट्वीट जो है, इमरान खान का मूड नज़र आ चुका है। बाहर जो ये कोई और ही बांसुरी बजाई जा रही थी वो शायद अब किसी काम की नहीं रही। तहरीक इंसाफ के लीडरान को समझ आ गई है। दूसरी जानिब नाजरीन, अलीमा खान ने जो इंकशाफात की हैं उस पर बात करेंगे। अंदर की खबर क्या है, हुआ क्या था, मैं पहले बता चुका हूं बहुत अरसा पहले, दोबारा बता देता हूं आज। साथ साथ जरा बात करेंगे एक बेशरम टाउट कामरान की, जो एक स्कूल कॉलेजों वाले के चैनल में काम करता है और इंतहाई घटिया आदमी है। आज उमर डार ने उसको बेनकाब किया उस्मान डार के इंटरव्यू के हवाले से, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ का जो बयान आया है वो आप देख लीजिए ज़रा। वो कह रहे हैं भाईजान के अभी तक मुलाकात के लिए कोई पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही। अंदर की खबर ये है कि भाईजान मुज़ाकराती कमेटी जो है स्पीकर से बार बार रब्ता करती रही है। स्पीकर ने पिछली बार ड्यूटी लगाई थी राना सनाउल्लाह और इसहाक डार, जो कि हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म है, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं उनकी, कि आप इमरान खान से मुलाकात का बंदोबस्त करवाएं। पहली जो मुलाकात हुई थी कमेटी के कहने पर, वो मुलाकात हुई थी एक छोटे से कमरे में जहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे, जहाँ पर कैमरे भी लगे होते हैं। डिमांड ये की गई थी भाईजान कि अनइंटरप्टेड हमारी मुलाकात करवाई जाए खुली जगह पे जहाँ पर सर्वेलेंस ना हो रही हो, और ज़रा लंबे वक्त के लिए मुलाकात करवाई जाए। वी हैव अ लॉट टू डिस्कस सो वी कैन डिस्कस विद हिम। और उन्होंने जिक्र किया था कि भाईजान अगर हमने बैठ कर कैमरों के सामने ही जासूसी के अंदर ये करवाना है मुज़ाकरात, तो फिर ऐसे में तो सही हो नहीं सकते। ज़ाहिर बात है हमारा हर मूव को काउंटर किया जाएगा। जिस पर मुज़ाकराती कमेटी जो नून लीग किया उन्होंने एग्री किया था, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एग्री किया था कि जी बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे हो सकता है। पीपल्स पार्टी वाले लोगों ने, नून लीग वालों ने एग्री किया था कि जी बिलावल भुट्टो की मुशावरत के बगैर या नवाज शरीफ की मुशावरत के बगैर हम भी नहीं चलेंगे। तो तहरीक इंसाफ वालों ने कहा था जी हम कैसे चल सकते हैं, तो आप इसमें मदद कीजिए। जिन्होंने इसको क्या उसको कह सकते हैं, अग्री किया गया था इसके ऊपर। लेकिन क्या ही बेबस शहबाज की हुकूमत है, वो शहबाज जो उड़ता नहीं रेंगता है ज़मीन पर। ये वो हमारा वज़ीर आज़म जो अपनी मर्ज़ी से नाक नहीं अपना साफ़ कर सकता, तो इसने क्या मुलाकात करवानी थी। तो खैर स्पीकर ऑफिस का, फॉरेन मिनिस्टर का, डिप्टी मिनिस्टर का, मुशीर बराए सियासत का, सबका ढोल का पोल खुल गया जब वो एक मुलाकात अरेंज नहीं करवा सके। अगलों ने मुलाकात करने की इजाज़त नहीं, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, तुम आ गए हो मुलाकात की सिफारिशें करने के लिए। ये हमारी कुल हुकूमत की वैल्यू है वो। और मज़ीद जानने के लिए आप वो मोहम्मद हनीफ़ साहब का कॉलम पढ़ लीजिए, वो पंजाबी का जो वीडियो है उनकी, जिसमें वो बता रहे हैं कि जी फौजी बैंड बज रहे थे, सारी कौम को एक मार्च कर रही है इस टाइम, तो फौजी इंसाफ चल रहा है, तो फौजी सब कुछ चल रहा है। तो उस चक्कर में बस ये हुकूमत भी बेचारी लगी हुई है, पल्ले इनकी कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब फिर आ गए ड्रोन स्ट्राइक करने के लिए कि जी वो इमरान खान का ट्वीट देख ले, उसके बाद तो मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें और ये टाइम गेन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब आपको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बने बनाए बेवकूफ़ हैं। कौन आपको बेवकूफ़ बना के टाइम ज़ाया करेगा, एक जो पहले से बना उसको दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है। खैर जी, इसके बाद शेख वकास अकबर साहब का भी बयान आया कि भाईजान अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर तीसरी उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे का लाया अमल मैं आपको अभी से बता देता हूँ, याद रखिएगा कि ये मुज़ाकरात नहीं होते, आगे नहीं चलते, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आती। 31 तारीख को ऐलान हो जाएगा, 8 तारीख को मुल्क गैर एहतजाज का, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का, और इस बार हुकूमत को पहले ही दावत दे दी जाएगी कि आए जनाब गोली चलाएं आप। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। और इस पे गंडापुर साहब पे प्रेशर बहुत डाला जाएगा कि गंडापुर साहब ये मत करें, फेडरल हुकूमत धमकियाँ लगाएगी और भी अनदेखे एक्टर्स धमकियाँ लगाएंगे और हुकूमत जाने की धमकियाँ। आपको एक बार फिर फैसल करीम कुंडी साहब एक्शन में नज़र आएंगे, बिलावल साहब नज़र आएंगे कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाए KPK में, जो कि बज़ाहिर मुमकिनात में से एक है, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा एक सुप्रीम अदारा इंसाफ का वेला बैठा हुआ है, गुज़िश्ता 1 साल से मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स का फ़ैसला नहीं कर पाया, उन्होंने क्या कर लेना है इससे आगे। तो इसलिए इंसाफ है नहीं, कुछ भी हो सकता है, जो कि इन इदारों के लिए बड़ी परेशान कुन बात होनी चाहिए कि आवाम का आप पे एतबार उठ चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ उठ चुका है, लेकिन तनख्वाहें मिल रही हैं, लगी हुई हैं। वो मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान की तरह है ना कि जी कोई अगर मुझे बता दे मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। बाबा जी आपको नहीं पता आप गलत कर रहे हैं, अपने बच्चों से पूछ लें आप क्या कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे। इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, दुनिया में किसी से पूछ लें,
راہ چلتے کسی بندے کو روک کے پوچھ لیں کہ بھائی جان میں صحیح کام کروں کہ غلط کروں، اگلا آپ کو وہ باتیں سنائے گا کہ آپ کو استعفیٰ دینے کی نوبت نہیں ہے کہ بے ہوش ہو جائیں گے، وہاں پر ہی ORS پلانا پڑے گا آپ کو۔ تو خیر ناظرین، دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نے بھی انکشافات کیے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے وہی انکشاف کیا جو میں پہلے بتا چکا تھا کہ ہاؤس اریسٹ کی جو آفر ہے وہ گنڈا پور صاحب لے کے آئے تھے۔ میں آپ کو اس کے اندر کی خبر بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی صاحب سے۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ڈسکشنز ہوئی تھی، جس پہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا بھائی جان آسانیاں تو بڑی ساری ہو سکتی ہے۔ تو گنڈا پور صاحب نے کہا تھا یار آپ ان کو KP منتقل کر دیں عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے کہا جی ہم منی گالا بھی ہاؤس اریسٹ کر سکتے ہیں، آپ کچھ گارنٹیاں تو دیں۔ جس کے بعد گنڈا پور صاحب یہ آفر لے کے عمران خان کے پاس گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا چلو گنڈا پور دوڑ جائے ادھر، میں کوئی ڈیل شیل نہیں کرنی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا جو علیمہ خان کا انکشاف ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین تین آفرز مزید، ایک 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں، اور پھر 6 مہینے کے لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نتھیا گلی بھیجنے کی بھی آفر کی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ آپ پنجاب نہیں آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ عمران خان نے وہ آفر بھی ٹھکرائی۔ نواز شریف کی طرح ابھی تک عمران خان کے پلیٹلیٹس نہیں ڈاؤن ہوئے، آصف علی زرداری کی طرح ہاسپٹل ڈاکٹر عاصم کے وہ داخل نہیں ہوئے، بیمار نہیں ہوئے، ابھی تک وہ جیل میں ہی ہیں، 8x5 کے سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیتھ سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر لیٹرین ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر ہی نہانا پڑتا ہے، ایک ہی لوٹا ہے جس سے نہانا بھی پڑتا ہے، جو واش روم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کولر آپ نے کمرے میں دیکھ لیا تھا، AC کا نام و نشان نہیں ہے، ایک کرسی ایکسرسائز کے نام پہ دی گئی ہے، ڈمبلز تک نہیں دیے جاتے۔ تو بڑے فخر سے ویسے گورنمنٹ نے یہ رپورٹ جمع کرائی تھی، دیکھ کر شرمندگی ہوئی تھی کہ سابق وزیر اعظم کو کس حال میں رکھا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کا آپ کوٹ لکھپت کا سیل دیکھ لیں گے تو اچھا خاصا 4 کمروں کا سویٹ بنا ہوا لگتا تھا، جہاں پر ان کو گھر کے کھانے ملتے تھے، اور مشقتی بھی ملے ہوئے تھے، اور مزدور بھی ملے ہوئے تھے، اور بھی کافی ساری سہولیات ملی ہوئی تھی۔ تو لیکن خیر اب وہ آؤٹ آف سلیبس لیڈر آیا ہے، متھے لگا ہوا ہے، ٹکرا ہوا ہے، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ میرا تو خیال ابھی بھی وہی ہے کہ مذاکرات ایک لالی پاپ ہے، حکومت لے کے جانا چاہ رہی ہے اس کو آگے، تحریک انصاف بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ابھی کہ بھائی جان مذاکرات کے نام پہ چلو ملاقاتیں ہوتی رہے، کام چلتا رہے، آگے 20 کے بعد دیکھنا شروع کرتا ہے کہ بنتا ہے کیا، اور حکومت بھی اس انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ اگر امریکہ سے کال آئے گی تو کہہ دیں گے جی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ اگر امریکہ سے کال آئے گی تو ہم کہیں گے ہاں جی ہم تو وی آر آلریڈی بات کر رہے ہیں، انڈر ڈسکشن ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اور اگر کال نہیں آئے گی تو ہم چھک کے رکھ دیں گے۔ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو تحریک انصاف ہے وہ بھی کچھ اسی انتظار میں نظر آتی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے شکرے ہیں، میرا خیال ہے عمران خان کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے، جو انہوں نے 2 دن سے کام کھینچا ہے، مذاکراتی کمیٹی کو بھی کھینچا ہے، تو آج ان کی ایک پریس کانفرنس نکل آئی ہے۔ اطلاع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب کو ٹاسک دیا گیا عمران خان کی جانب سے کہ بھائی جان آپ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے سارے لوگ، کم از کم حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے پریس کانفرنسز تو لمبی لمبی کیا کریں، ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس کا انعقاد تو کریں، آپ کا کام ہے پریس کانفرنس کرنا، جس کے بعد آج ایک بڑی اچھی پریس کانفرنس تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی۔ امید کرتا ہوں مزید یہ ہوتی رہیں گی۔ جاتے جاتے ناظرین، ایک ٹاؤٹ صحافی ہے کامران نام کا، انتہائی گھٹیا آدمی ہے ذاتی زندگی میں بھی، صحافی وہ ہے نہیں، پیراشوٹ اینکر ہے، مشرف کا لگایا ہوا پودا ہے، مشرف صاحب نے جو گفٹ کیا تھا اس کے بعد جنرل باجوہ نے اس کو گود لیا ہوا تھا آخری دنوں تک۔ تو انہوں نے جی ایک پوڈ کاسٹ میں انکشاف فرمایا کہ جی مجھے تو عثمان ڈار کے بھائی کا فون آیا تو میں نے اس کا انٹرویو کیا، تو عمر ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑا ضروری ہے۔ عمر ڈار صاحب نے کہا جناب کامران شاہد، آپ کے ارشاد بھٹی کو دیے گئے انٹرویو میں عثمان ڈار کو اغوا کے بعد بازیابی سے متعلق سفید جھوٹ نے مجبور کیا کہ حقائق کی درستگی کو ریکارڈ پر رکھا جائے۔ آپ نے کہا عثمان ڈار کے انٹرویو کی درخواست عمر ڈار کی جانب سے کی گئی، جبکہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ میں نے عثمان ڈار کے انٹرویو سے متعلق قطعی آپ سے نہ کوئی درخواست کی نہ رابطہ کیا۔ عثمان ڈار کے اغوا سے قبل میرا ہر روز اپنے بھائی سے رابطہ تھا، لیکن بازیاب ہوتے ہی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے کیسے پہنچا یہ بتانے میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی تک کسی عدالت نے طلب نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں جس دن پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوئی آپ کو بلا کر اس بارے میں ضرور پوچھا جائے۔ اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں تو جھوٹ بول کر حقائق تبدیل کرنے کی کوشش مت کریں۔ ہم بھی میڈیا میں ہی ہوتے ہیں ناظرین، کس طرح وہ ایک ٹاؤٹ عادل نام کے نے اسلام آباد میں انٹرویو کیا تھا صداقت عباسی کا، ایک ٹاؤٹ منع نے شیخ رشید کا انٹرویو کیا تھا، ایک ٹاؤٹ کامران نے عثمان ڈار کا انٹرویو کیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ کس طریقے سے ارینج ہوا تھا، مجھے یہ بھی معلوم ہے انٹرویو کے دوران وہاں پر کون کون لوگ موجود تھے، مجھے یہ بھی معلوم تھا کس طرح دنیا ٹی وی کے عملے کو ہی نہیں پتا ہم کدھر جا رہے ہیں
اور وہاں پر ان کو ڈرا کے حبس بیجا میں رکھا گیا تھا اور پوری رات وہ دفتر میں رہے تھے, بات کرنے سے کترا رہے تھے. یہ ساری چیزیں بہت سارے میڈیا میں لوگوں کو معلوم ہیں, کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں. کامران شاہد ایک انتہائی جھوٹا آدمی ہے, 2 نمبر آدمی ہے, اس کی کسی بات پہ یقین ویسے ہی کرنا نہیں چاہیے. لیکن ابھی تو جو چپیڑ عمر ڈار نے ماری ہے اس کو, گھٹیا شخص کو, جو کہ بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ جی میرے انٹرویو کی وجہ سے عثمان ڈار رہا ہوا. ایک بندہ جس پہ تشدد کیا ہوا, عثمان ڈار سے آپ سنیے گا کبھی داستان اس پر کیا گزری ہے عثمان ڈار پر, کبھی جاننے کی کوشش کیجئے گا اس کو کس طریقے سے رکھا گیا ہے. میرا بڑا اچھا تعلق ہے عثمان ڈار سے, بہت بیبا سا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے عثمان ڈار صاحب, ویری گڈ پرسن. تو کبھی ذرا آپ انٹرسٹنگ چیز دیکھیے عثمان ڈار کے بارے میں کہ ایک وہ کامیاب جوان پروگرام ڈیزائن کیا تھا انہوں نے عمران خان کے ساتھ, کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا تھا. بڑی زبردست سکسیس سٹوریز تھی اس کامیاب جوان پروگرام کی, اور زبردستی مجھے پکڑ کے ایک زمانے میں سنایا کرتے تھے کہ یار دل تو سن, یار وہ ایک بندہ ایسے ہے, یار وہ ایک ٹرانسجینڈر نے قبضہ لے لی, یار وہ ڈسکے کے لڑکے نے قرضہ لیا, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں کہتا تھا یار کیوں مجھے اتنی لمبی لمبی داستانیں سناتے ہیں. 1 روپیہ اس ٹائم بھی کہتے تھے یار یہ 100 ارب روپیہ میرے سر پہ ڈالا ہوا عمران خان نے, میں تو پھڑے ہی جانا ہے ہر ٹائم پہ. 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. یہ وہ لڑکے ہیں, یہ وہ یوتھ ہے جو عمران خان آگے لے کر آیا تھا. ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلے خواجہ آصف پڑا, جو 3 دفعہ اس خاندان کی سیٹ کھا چکا ہے اپنے بوٹ پالش کرنے کے ہنر کی وجہ سے. اس کی ماں تک پہ حملہ کروایا خواجہ آصف نے, آپ اندازہ کریں ذرا. اور آج وہ ٹاؤٹ بیٹھ کے باتیں ٹھوک رہا تھا کہ جی کل پرسوں کہ جی میں نے اس طرح, میں نے یہ آزاد کرایا, میں نے یہ آزاد کرایا. قابل شرم بات ہے ویسے کہ ہمارے میڈیا کے اینکرز بھی ایسے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں. بھٹی صاحب کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس قسم کے شخص کا, گندے کردار کا انٹرویو. ویوز آپ کو مل جاتے, نہیں تو ہماری طرح آپ بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ویوز کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں, آ ہی جانے ویوز. بات تو سچ تو بولے نا, جتنا بول سکتے ہیں کم از کم اتنا تو سچ بولے نا بھٹی صاحب. آپ بھی, آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہوا تھا, آپ سے چھپی ہوئی بات نہیں, مجھے معلوم ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا. کامران بھائی کرنے, ایسے لوگوں کو عزت دے کے آپ اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں. مجھے تو یہ سخت شکوہ ہے کہ یہ کم از کم 3-4 ٹاؤٹس کے پاس تو جانا چھوڑے نا باقی صحافی, باقی بات کی باتیں. فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.